السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف کے مخارج کا بیان۔ مخارج الحروف کل 17 ہے۔ مخارج مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو۔ جس جگہ سے حرف نکلتے ہیں اسی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ کل حروف تہجی جو ہے وہ 29 ہے، اسی وجہ سے یہ جمع ہے، تو اسی وجہ سے جمع لایا گیا مخارج۔ مخرج ایک اور مخارج اس کی جمع ہے۔ کل مخارج وہ 17 ہے۔ پہلا مخرج الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، منہ کے خالی حصے سے نکلتے ہیں۔ دوسرا مخرج حمزہ ہا، حمزہ ہا، حلق کے آخر سے جو سینے کی طرف ہے اس سے کیا نکلتے ہیں؟ حمزہ ہا۔ حلق 3 جگہ میں تقسیم ہوتی ہے۔ پہلا جو ہے اس کو کہتے ہیں اقصائے حلق، اس کے بعد جو ہے اس کو کہتے ہیں وسط حلق، اور آخری جو ہے وہ ادنائے حلق۔ اقصائے حلق جو ہے وہ سینے کی طرف ہوتے ہیں، اور درمیان میں جو ہوتا ہے وہ ادنائے حلق، اور جو منہ کی طرف والا حصہ ہوتا ہے وہ ادنائے حلق۔ تو جو اقصائے حلق والا حصہ ہے اس سے کیا نکلتا ہے؟ حمزہ، حمزہ ہا۔ اور جو بیچ والا ہے اس کو کہتے ہیں وسط حلق۔ کیا کہتے ہیں؟ وسط حلق۔ اس سے کیا نکلتے ہیں؟ عین، عین، ہا، ہا۔ اور جو منہ کی طرف والا حصہ ہے ادنائے حلق، اس سے غین، 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 خا، 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 غین، خا، خا اور غین، غین، خا، غین، اس میں بھی فرق ہے۔ غین، خا ایک جگہ سے نکلتے ہیں مگر خا الگ ہے اور غین، غین الگ ہے۔ پہلا مخرج ہے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اس کا بیان آگے آئے گا، ہم سمجھائیں گے کہ الف مدہ کسے کہتے ہیں، واو مدہ کسے کہتے ہیں، اور یا مدہ کسے کہتے ہیں۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ منہ کے خالی حصے سے نکلتے ہیں۔ منہ کے اندر جو خالی حصہ ہے نا، اس سے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ نکلتے ہیں۔ دوسرا مخرج ہے حمزہ ہا، حمزہ، حمزہ، حمزہ نہیں کہیں گے، حمزہ، حمزہ ہا، ہا، حمزہ ہا۔ حلق کے آخر سے جو سینے کی طرف ہے، سینے کی طرف والے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ اقصائے حلق، اقصائے حلق۔ سینے کی طرف جو حصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں اقصائے حلق۔ حمزہ ہا، حمزہ ہا۔ بہت زیادہ لوگ جو حمزہ بولتے ہیں نا وہ کہتے حمزہ، حمزہ نہیں ہے، یہ حمزہ ہا۔ اور جو وسط حلق ہے، وسط حلق پہلا اقصائے حلق، دوسرا ہے وسط حلق۔ وسط حلق درمیان والا حصہ ہے، اس سے نکلتے ہیں عین، عین، ہا، ہا، عین، ہا۔ چوتھا مخرج وہ ہے
ادنائے حلق. ادنائے حلق جو منہ کی طرف والا حصہ ہے اس سے کیا نکلتا ہے؟ غین. غین. خا. خا. غین. خا. خا اور غین. پانچواں مخرج ہے قاف. 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 زبان کی جڑ کا آخر جو کوے کے پاس ہے جب اوپر کے تالو سے لگے. زبان کی جڑ کا آخر جو کوے کے پاس سے ہے جب اوپر کے تالو سے لگے. تو جو زبان کی جڑ کا حصہ ہے نا وہ ہم اوپر جو کوے ہے نا اس سے لگائے، تالو کے کوے سے لگائے تو اس سے کیا نکلتا ہے؟ قاف. 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 جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں جب قاف آئے، ایک لفظ ہے قلب اور ایک لفظ ہے کلب. کلب کش والا کاف، یہ والا کاف اس سے کلب اور یہ والا کاف اس سے قلب. تو قلب کا معنی ہے دل اور کلب کا معنی ہے کتا. تو جب ہم اس قاف اور کاف میں فرق نہیں کریں گے تو ہمارا جو تلاوت ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ گناہ ملتا ہے. تو نہ ہماری تلاوت قبول ہو جاتی ہے اور نہ ہماری نماز. تو ہمارے لیے اتنا تجوید سیکھنا ضروری ہے کہ ہم اسی سے اچھی طرح تلاوت کریں اور نماز پڑھیں. قاف. 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 پانچواں مخرج قاف کے بارے میں. چھٹا مخرج ہے کاف. کاف. کاف کوے کے قریب لیکن ذرا منہ کی طرف ہٹ کر، یہ بھی اسی جگہ سے نکلتا ہے یعنی لیکن اسی کو باریک پڑھتے ہیں. کاف. کاف اور قاف کو موٹا پڑھیں گے. ساتواں مخرج ہے جیم شین یا. جیم شین اور یا. زبان کا بیچ جب تالو کے بیچ سے لگے. زبان کا بیچ والا حصہ جب تالو کے بیچ سے لگے یعنی اس کے برابر والا حصہ زبان کا بیچ جو ہے نا اس کے اوپر والا حصہ تالو والا حصہ سے مل جائے تو اس سے کیا نکلتا ہے؟ جیم شین یا. جیم شین یا. اسی تک کافی ہے. دوبارہ سنیں. حروف کے مخارج کا بیان. کل 17 مخارج ہے. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ نکلتے ہیں منہ کے خالی حصے سے. حمزہ ہا حلق کے آخر سے جو سینے کی طرف ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقصائی حلق. وسط حلق سے کیا نکلتے ہیں؟ عین ہا. ادنائے حلق سے کیا نکلتے ہیں؟ غین خا. حلق کے شروع سے جو منہ کی طرف ہے اس کو کہتے ہیں ادنائے حلق. ادنائے حلق سے نکلتے ہیں غین خا. غین خا. قاف. 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 کاف. جیم شین یا. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.